روایات میں آتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے والی پہلی خواتین میں سے پہلی خاتون جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے القاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ انسان اسلام قبول کرے اور اس کے بعد انسان پاک باز ہو، انسان نیک سیرت ہو، اچھے کردار کا حامل ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت سے اگر کوئی خاتون اس قدر پاک باز ہو کہ زمانے کے جو کفار ہیں، جو مخالفین اسلام ہیں، وہ بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اولاد ہے، تقریباً ساری اولاد، ایک آدھ اولاد کو چھوڑ کے حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے ہیں، اور انہی میں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع جتنی آل ہے وہ حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کے القاب میں سے الکبریٰ یہ لقب آپ کا بہت زیادہ مشہور ہے، اور سیدہ قریش کہا جاتا آپ کو کہ قریشی خواتین جو ہیں یا قریش لوگ جو ہیں ان کی سردار خاتون جنہیں کہا جاتا ہے وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اگر بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت ام المؤمنین کا جب وصال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہونے کے بعد کافی عرصے کے بعد تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں جب کبھی گوشت آتا یا کوئی بھی اچھی شے آتی، روایات میں آتا ہے کہ بکری کا گوشت آتا، تو رسول اللہ حضرت خدیجہ کی محبت میں حضرت خدیجہ کی جو اعزہ اقارب یا ان کی سہیلیاں ہوتی تھی، رسول اللہ ان کو بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے سوا اور عورتیں بھی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اگر حیات طیبہ کو دیکھا جائے، رسول اللہ نے جیسی حضرت خدیجہ سے محبت کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رہی، جب تک رسول اللہ کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھی، جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا تھا، تب تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، کوئی اور خاتون رسول اللہ کے نکاح میں نہیں آئی۔ لیکن بعد ازاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یکے بعد دیگر متعدد نکاح فرمائے اور خواتین آپ کے نکاح میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بعض اوقات عرض کرتی کہ جب میں دیکھتی کہ رسول اللہ اتنی محبت سے ذکر خیر کرتے حضرت خدیجہ کا، تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہے ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے اور کہتے حمیرہ، رسول اللہ حضرت عائشہ کو محبت کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے، حمیرہ کے لقب سے یاد کرتے اور پھر کہتے کہ خدیجہ ایسی تھی، ان کے اوصاف بھی نواتے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ اور پھر حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا کہ اتنا کثرت سے ذکر فرماتے کہ بعض اوقات ہمیں بھی حیرت ہوتی کہ رسول خدا کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی کی روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف حضرت خدیجہ کا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں اتنا بلند ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی حضرت خدیجہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 7497 ہے کہ فرماتے ہیں کہ جبریل امی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حاضی خدیجہ تو اتت کا بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کی بارگاہ میں خدیجہ آئے گی، ایک ان کے پاس برتن ہوگا، برتن میں یا تو کھانا ہوگا یا پانی ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں فَأَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامُ،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گی آپ کی بارگاہ میں، انہیں آپ نے عرض کرنی ہے، آپ نے ارشاد فرمانا ہے کہ اللہ رب العزت خدیجہ آپ پر اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے۔